بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین، فاتح خیبر، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، میدان خطابت کے شاہ سوار، سیدنا حضرت علی ابن طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کہہ کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی فرمائی۔ آپ کا رشتہ مواخذات میں اور دنیا اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو ہوئی۔ پیدائش کے 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آغوش رحمت میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھول لیں، گویا کہ آپ پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کا آپ نے پہلی بار دیدار کرنا چاہتے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات ہے۔ آپ نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن تک آنکھیں نہ کھولیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھیں؟ جب میں نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے دونوں آنکھیں کھولی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور، اس لیے کہ میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور پروان بھی چڑھے۔ علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ نبوت سے حاصل کیے۔ آپ کی پہلی تربیت گاہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم کی باتیں سنی اور ان کی عادتیں سیکھیں، اس لیے تو بتوں کی پوجا کی نحوست سے آپ کا دامن کبھی آلود نہ ہوا تھا، یعنی آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی، اور آپ کو وجیہ اللہ کا لقب بھی عطا ہوا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال کی عمر اور بعض نے 8 سال کی عمر بھی لکھا ہے۔ جس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لوٹا کر آ جانا۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تکمیل فرمائی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں آپ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نہ آ سکی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آج رات موت نہیں آ سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب اور عجم میں نہ تھا۔ آپ کی ہیبت اور دبدبے سے بڑے بڑے بہادر لرز اٹھتے تھے۔ آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران کے امام رضا عجائب گھر میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں کا علم بھی پڑھایا۔ آپ نے علم قرآت، علم اعداد، علم فرائض، علم کلام، علم خطابت، علم معنی و بیان، علم منطق، علم صرف و نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات
اور علم حکمت رانی میں بھی وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ رہتی دنیا تک جادوئی حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے لیے کوشاں رہے۔ آپ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی کی، کاشتکاروں سے تعاون اور قیدیوں سے اچھا برتاؤ کیا، دشمنوں سے عفو در اور یتیموں کی سرپرستی اور افسروں کی نگرانی جیسے کام انجام دیے۔ آپ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے۔ آپ احکام فقہ و سنت کے ماہر تھے، نہایت قوی تھے، رنگ گندمی تھا، آپ کی ریشہ مبارک گھنی اور دراز تھی۔ آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا بھی حکم فرمایا۔ 21 رمضان 40 ہجری کو حالت روزہ میں آپ کو کوفہ کی مسجد میں جام شہادت نصیب ہوا۔ حضرت امام حسن حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن نے پڑھائی۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن خلافت کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم ایسے ملا ہے جیسے پرندے اپنے بچے کو غذا دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ حکمران آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی، فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اقوال اور سیرت پر عمل کریں۔ اللہ اپنے کامل بندوں کے صدقے وطن عزیز پاکستان اور تمام عالم اسلام اور خاص طور پر فلسطین کی حفاظت فرمائے اور ہماری انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین۔